روایت بیان کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کرتے وقت آپ نے آ کے غار میں پناہ لی، غار ثور میں، اور اس غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر ٹھہرا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار کے اندر تشریف لے کے گئے، غار کو جا کے سارا صاف کیا، جتنے سوراخ تھے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا۔ آپ نے سارے سوراخ بند کیے، چند سوراخ رہ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلا کے تو حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے اور حضور نے آپ کی گود میں سر رکھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان سوراخوں کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا۔ کیوں رکھ دیا؟ اس خدشے کے پیش نظر کے اندر سے کوئی موذی چیز، سانپ بچھو وغیرہ نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ جب آپ نے پاؤں رکھا تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اندر اس جس جگہ پہ پاؤں رکھا تھا اس کے اندر سانپ تھا، اس سانپ نے آپ کو ڈسا۔ پھر آگے قصہ گو حضرات کے لمبے لمبے قصے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اتنی بار ڈسا، کوئی کہتا ہے جی اتنی بار ڈسا۔ جب ڈسا تو حضرت ابوبکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر گرے۔ یہ آگے پھر طویل واقعہ نکل جاتا ہے۔ بیان کرنے والوں نے غار اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان مکالمہ بھی بیان کیا ہے۔ غار نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا۔ پھر بیان کرنے والوں نے سانپ اور حضرت ابوبکر صدیق کا مکالمہ بھی بیان کیا، اور بعض لوگوں نے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جی انہوں نے سانپ کی تاریخ بھی بیان کی ہے۔ اور سانپ جی اتنے عرصے سے غار میں بیٹھا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کا شوق رکھتا تھا، اس لیے اس نے اتنے سال تک انتظار کیا۔ جب آپ نے پاؤں رکھ لیا تو اس نے کہا باری تعالیٰ میں تو اتنے عرصے سے حضور کا دیدار کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آج اگر قسمت نے یاوری کی بھی ہے تو ابوبکر مجھے زیارت نہیں کرنے دیتے، تو انہوں نے ان کے اوپر پاؤں کے اوپر ڈسا۔ پھر بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل چلی نا، اس نسل کے اندر خاصہ یہ ہے کہ آپ کی نسل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ایڑی کے اوپر اسی سانپ کے ڈسنے کا نشان ہوتا ہے، یعنی جو صدیقی نسل کے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، ان کے اوپر وہ ایڑی کے اوپر نشان ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں، سنی نا جی۔ یہ روایت درست ہے، ایک حصہ درست ہے، آگے سارا جھوٹ ہے۔ درست کہاں تک ہے کہ آپ غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا، سوراخ بند کیے، حضور کو اندر بلا کے ایک سوراخ ایک دو سوراخ جو بچ گئے تھے وہاں پہ آپ نے پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور کو آ کے تکلیف نہ دے، یہاں تک درست ہے۔ اس کے آگے جتنی روایتیں ہیں، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہ سانپ آیا تھا، سانپ کی پھر یہ تاریخ تھی، پھر سانپ اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، پھر سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسا، پھر آپ کی نسل میں سے جو بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایڑی کے اوپر نشان ہوتا ہے، پھر آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، سارا کچھ جی جھوٹ ہے۔ نہ کوئی سانپ تھا، نہ کسی سانپ نے آپ کو ڈسا ہے، اور نہ ہی کوئی نشان ہے۔ ایسا کوئی معاملہ روایات کے اندر ثابت نہیں ہے۔ یہ جہاں تک روایت درست ہے، جو میں نے عرض کیا کہ آپ نے سوراخ کے اوپر پاؤں رکھا اور کہ کوئی چیز نکل کے حضور کو ڈس نہ لے، یہاں تک روایت درست ہے۔ اور یہ یہاں تک روایت جو ہے، یہ مصنف ابن شیبہ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے، جہاں تک درست ہے یہاں تک۔ آگے جو روایت درست نہیں ہے کہ اس کے اندر سانپ تھا، اس نے آپ کو ڈسا، پھر آپ کہتے ہیں جی اتنے ڈنگ مارے، پتہ نہیں کیا کچھ، پھر آگے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا جو جھوٹ ہے وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، امام ابو بکر احمد دینوری نے المجالس و جوہر العلم کے اندر، حافظ ابو القاسم نے، حافظ ابن منذر نے، امام ابن عساکر نے، حافظ ابو القاسم اسماعیل نے، امام ابن بلبان نے، ان تمام ائمہ کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر گئے تھے اور اس طرح سوراخ پہ پاؤں رکھا تھا اور اس سوراخ کے اندر سانپ تھا اور اس نے آپ کو ڈسا۔ میں جب بیان کرتا ہوں تو سکے کے دونوں رخ دکھاتا ہوں، یعنی یہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سانپ موجود تھا اور سانپ نے آپ کو ڈسا تھا۔ اب آتے ہیں یہ جتنی سندیں ہیں
یہ تقریباً 7 سندیں ہیں، 7 مختلف اسانید سے یہ روایت آئی ہے، اور یہ ساری سندیں آ کے ایک شخص پہ آ کے مشترک ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ اس راوی کا نام ہے فرات بن صائب، اس کے اوپر آ کے ساری سندیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ فرات بن صائب جو ہے یہ راوی درست نہیں ہے۔ کیسے درست نہیں ہے؟ اب اس کے اوپر صرف جملہ ہی عرض کرتا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر کے اندر، امام ابو نعیم نے الضعفاء میں، امام ذوبی نے المغنی میں، امام ابو حاتم نے الجرح التعدیل میں، امام ابو زرع نے الجرح التعدیل میں، امام یعقوب بن سفیان نے المعرفہ میں، امام ابن حبان نے المجروحین میں، امام احمد بن حنبل نے الضعفاء الکبیر میں، علامہ ابن عجمی نے الکشف الحسیس میں، امام نسائی نے الضعفاء والمتروکین میں، امام ابن عدی نے الکامل میں، امام دارقطنی نے میزان الاعتدال میں، حافظ ابو احمد حاکم نے لسان المیزان میں، حافظ ابن حجر نے التعدیل والمنفیہ میں، اور امام حاکم نے المدخل الصحیح میں۔ ان تمام ائمہ کرام نے ان کتب کے اندر اس شخص کو، فرات بن صائب کو، متروک الحدیث کہا ہے، منکر الحدیث کہا ہے، اور ضعیف الحدیث کہا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ شخص ایسا شخص ہے کہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑتا تھا۔ اب آتے ہیں اس روایت کے اوپر، جنہوں نے محدثین کرام نے کہا کہ یہ روایت درست نہیں۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام ذوبی نے میزان الاعتدال اور تاریخ الاسلام کے اندر، امام ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں، اور حافظ سبت ابن عجمی نے الکشف الحدیث میں، اور امام ذوبی نے المغنی فی الضعفاء میں۔ ان ائمہ کرام نے ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث، یہ روایت جو ہے، یہ قصہ گو حضرات کی گھڑی ہوئی ہے۔ کس کی گھڑی ہوئی ہے؟ کسے سنانے والے نہیں ہوندے، یعنی عام آج کی زبان میں ہم جن کو کہتے ہیں یہ مقررین حضرات ہیں۔ مقررین کسے سنانے والے ہوتے ہیں، اور قصہ نہ سنایا جائے تو پھر مجمع واہ واہ نہیں کرتا، نہ ہی ویلیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سارے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر دوسرا راوی ہے ابراہیم راسبی، اس کے اوپر بھی محدثین کرام نے بڑا کلام کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجہول راوی ہے اور متروک الحدیث ہے اور منکر ہے اور بہت کچھ ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا غار کے اندر جانا اور سوراخ کے اوپر پاؤں رکھنا، یہاں تک روایت درست ہے۔ یہ سانپ کا نکلنا اور سانپ کا ڈسنا اور اس کے بعد جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے۔